جب 1857 میں سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ گل ہوا تو انگریز اور ہندو کی مشترکہ کوشش یہ تھی کہ بر صغیر میں ہر اس امکان کو ختم کر دیا جائے جس میں مسلمانوں کے ذرا بھی سر اٹھانے کا شائبہ موجود ہو، کیونکہ مسلمان ہی ایک ایسی قوم تھی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی، روایت بھی تھی اور 1000 سالہ تجربہ بھی تھا۔ چنانچہ اس قوم کا سر کچلنا دونوں کا فرض منصبی قرار پایا۔ انگریزوں نے اقتصادی طور پر ہندوؤں کو آگے بڑھانے اور تعلیمی طور پر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ حکومت نے نظام تعلیم کو سیکولر بنا کر اسے سرکاری سرپرستی میں لے لیا اور اس طرح مسلمانوں کے تہذیبی، تمدنی اور علمی گہواروں کا رشتہ نظام تعلیم سے منقطع ہو گیا۔ اسلامی مدرسے حکومت کی سرپرستی سے محروم ہو گئے، لیکن کرسچن مشنری اسکولوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ مسلمان طلباء طویل عرصے تک گورنمنٹ اسکولوں میں داخل ہونے سے ہچکچاتے رہے۔ ایک تو انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کی طرف ایسے تھا جیسے فاتح کا مفتوح کی طرف ہوتا ہے، سو مسلمان ان اداروں میں جانا نہیں چاہتے تھے جو غالب قوم نے اپنے اغراض و مقاصد کے لیے قائم کیے تھے۔ دوسرے، گورنمنٹ اسکولوں میں دینی تعلیم پر مکمل پابندی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ اس بات پر شاہد تھی کہ دین کے بغیر تعلیم کا کوئی نظام نہ مکمل ہو سکتا ہے نہ قابل قبول۔ تیسری وجہ یہ تھی، مسلمانوں کے سیاسی زوال سے شہ پا کر عیسائی مشنریوں نے مسیحیت کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ یہ پادری جگہ جگہ مسلمان علماء کو مناظرے کا چیلنج دیتے تھے۔ ایسے مناظرے عموماً گورنمنٹ اسکولوں کے گراؤنڈ میں منعقد ہوتے تھے اور مقامی انگریز افسران ہر ممکن طریقے سے پادریوں کی پشت پناہی کرتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ شبہ پختہ ہو گیا کہ گورنمنٹ اسکولز، انگریز افسران اور پادریوں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف کوئی گٹھ جوڑ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے دینی تعلیمی ادارے اور سرکاری اسکول الگ الگ خطوط پر چلنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1880 میں سارے بر صغیر میں انگریزی ہائی اسکولوں میں 36,686 ہندو اور صرف 363 مسلمان طلباء پڑھتے تھے۔ 3,155 ہندو اور صرف 75 مسلمان گریجویٹ ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے جمود کو سر سید کی تحریک علی گڑھ نے مؤثر طور پر توڑا۔ 1922 میں جب ICS کے مقابلے کا امتحان لندن اور دہلی میں بیک وقت منعقد ہونے لگا تو اس سروس میں بھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ شروع ہو گیا۔ 1940 میں جب میں ICS میں داخل ہوا تو میرا گروپ 30 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 19 کا انتخاب لندن میں اور 11 کا دہلی میں ہوا تھا۔ اس گروپ میں 15 انگریز، 12 ہندو اور 3 مسلمان تھے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے لندن میں ٹریننگ کے راستے بند تھے، اس لیے ہماری ٹریننگ کا کیمپ دہرادون میں کھولا گیا۔ جب میں پہلے روز کیمپ میں حاضر ہوا تو ٹریننگ کے ڈائریکٹر مسٹر پینل اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق کیمپ کی صفائی کا معائنہ کرنے نکلے ہوئے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ پروبیشنرز کے خیموں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد جب ملازمین کے بیت الخلاء کے قریب پہنچے تو مسٹر پینل نے اینک اتار کر جیب میں رکھی اور بیت الخلاء میں ناک کر کے سونگھنے لگے۔ مجھے بھی سونگھنے کی دعوت دی۔ میں نے یوں ہی کھڑے کھڑے 2-4 لمبے لمبے سانس لیے تو وہ خفا ہو گئے۔ انہوں نے گردن سے پکڑ کر میرا سر جھکایا تو مجھے بڑے زور کی قے آ گئی، جس کے چھینٹے مسٹر پینل کے جوتوں پر بھی پڑے۔ انہوں نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورا اور اپنے ذہن میں مجھے ICS کے لیے ناموزوں کھاتے میں ڈال دیا۔ ایسے کئی اور مواقع بھی آئے جنہوں نے مسٹر پینل کے دماغ میں میری نااہلیت کے لیے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کیمپ میں ہر پروبیشنر کو اپنا ذاتی بیرا رکھنے کا حکم تھا۔ میں جموں سے ہی اپنے ساتھ ایک کشمیری ملازم رمضان کو لایا تھا۔ کیمپ کے میس میں بیٹھ کر بیروں کو بلانے کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاؤ اور بلند آواز سے "کوئی ہے" کا نعرہ لگاؤ۔
مجھے یہ رسم معیوب لگتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے بیرے کو رمضان صاحب کہہ کر آواز دیتا اور تم کی بجائے آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ مسٹر پینل کو میرا یہ انداز کھٹکتا تھا۔ دوسرے انگریز اور میرے دوسرے ساتھی بھی ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ ایک رات مسٹر پینل نے مجھے اپنے خیمے میں کافی پینے پر مدعو کیا اور اس موضوع پر اچھا خاصا لیکچر پلایا کہ اچھا افسر بننے کے لیے لازم ہے کہ عوام الناس کے ساتھ فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ ان کے بھاشن میں بیوروکریسی کے وہ تمام غلط اصول جھلک رہے تھے جنہوں نے نوکر شاہی کو اندرون شہر سے کاٹ کر سول لائنز کی الگ تھلگ اجنبی دنیا میں آباد کر رکھا تھا۔ میں نے کافی تو بڑے شوق سے پی، لیکن ان کی تقریر ایک کان سنی دوسرے کان اڑا دی۔ ٹریننگ کے بعد ICS پروبیشنرز کے امتحان میں تاریخ، نظم و نسق، قانون اور ہندی کے پرچے میں نے آسانی سے پاس کر لیے، لیکن گھڑ سواری کا امتحان ٹیڑھا مسئلہ تھا۔ گھوڑے پر سوار ہونا تو درکنار، مجھے ساری عمر کسی نے گھوڑے کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا تھا۔ اس کی وجہ ایک واہمہ تھا۔ بخارا کے ایک درویش حضرت نوری گلگت آئے، والد صاحب نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ 6-7 برس وہ ہمارے ہاں مقیم رہے اور یہیں وفات پائی۔ جب میں پیدا ہوا تو وہ ہمارے پاس تھے۔ میری پیدائش پر انہوں نے ایک فال نامہ لکھا۔ اس کی بہت سی باتیں تو مبہم تھیں، لیکن 2 چیزیں صاف تھیں۔ ایک یہ کہ اس بچے کو ساری عمر کثرت سے نکسیر پھوٹا کرے گی۔ یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ مجھے بیٹھے بٹھائے بلا وجہ نکسیر آنے لگتی ہے۔ دوسری پیش گوئی یہ کی کہ گھڑ سواری سے اس بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اس زمانے میں گلگت سے سری نگر کا سفر عورتیں بھی گھوڑے پر بیٹھ کر کرتی تھیں، لیکن مجھے اپاہجوں کی طرح پالکی میں بٹھایا جاتا تھا۔ اب ICS کے امتحان میں رائڈنگ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ٹھہرا تو مجھے بڑی فکر دامنِ گیر ہوئی۔ مسٹر پینل کو امید تھی میں اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤں گا، مجھے خود بھی یہی خطرہ تھا۔ امتحان سے کچھ پہلے میں کیمپ کے رائڈنگ انسپکٹر جمال خان سے ملا اور اسے اپنی رام کہانی صاف صاف جا سنائی۔ وہ جہلم کا ریٹائرڈ فوجی تھا۔ اس نے میری پیٹھ ٹھونکی اور کہا، صاحب آپ فکر مت کرو، آپ کا کام بس اتنا ہے گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ رہیں، باقی سب اللہ کے حکم سے میں خود سنبھال لوں گا۔ جمال خان نے مجھے گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کے ایسے گڑ سکھائے کہ گھوڑا تو کبھی ٹھوکر کھا کر گر بھی جاتا تھا، لیکن میں اس کی پیٹھ کے ساتھ جونک کی طرح چمٹا رہتا تھا۔ اس نے مجھے ایسا گھوڑا دیا جو سرکس کے جانور کی طرح سدھا سدھایا تھا۔ جب امتحان لینے والے کرنل نے پکار کر حکم دیا ٹراٹ، تو ایڑ یا لگام کے بغیر ہی میرے گھوڑے نے بڑے مزے سے دلکی چال چلنا شروع کر دی۔ گیلپ، اس آواز پر میرا گھوڑا خود بخود سرپٹ بھاگنے لگا۔ راستے میں ایستادہ رکاوٹوں کو وہ خود اپنی ہنرمندی سے پھلانگتا گیا۔ آخر میں جب کرنل صاحب نے فگر آف 8 بنانے کا آرڈر دیا تو میرے گھوڑے نے ایسے خوبصورت دائرے کاٹ کر انگریزی 8 کا ہندسہ بنایا کہ ممتحن نے مجھے شاباش دے کر بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر دیا۔ مجھے صوبہ بہار میں تعیناتی کا حکم ملا تو مسٹر پینل نے وہاں کے چیف سیکرٹری کو میرے متعلق جو رپورٹ بھیجی، اس میں میری چند خصوصیات کو بڑی وضاحت سے اجاگر کیا۔ مثلاً خفیف الحرکات، ہائی سوسائٹی کے لیے ناموزوں، رذیلوں میں ناخوش، ICS کی روایات اور وقار کے لیے ناکافی، اہم ذمہ داریوں کے لیے نااہل، انڈین سول سروس کے لیے غلط انتخاب۔ اگر ملازمت کے 2 یا 3 سال بھی پورے کر لے تو اس کی انتہائی خوش نصیبی اور برٹش انڈین گورنمنٹ کی انتہائی بدنصیبی ہوگی۔ بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر میری پہلی پوسٹنگ صوبہ بہار کے ضلع بھاگلپور میں ہوئی۔ پٹنہ سے بھاگلپور جانے کے لیے مجھے ٹرین کے جس کمپارٹمنٹ میں جگہ ملی اس میں ایک مارواڑی خاندان سوار تھا، ایک موٹا سا سیٹھ، موٹی سیٹھانی اور ان دونوں کی فربہی کا مرکب ایک گول مٹول لڑکا جس کی عمر 10-11 برس سے زیادہ نہ تھی۔ سامان کے طور پر ان کے ساتھ بڑے بڑے ٹرنک اور بستر تھے، 4-5 بوریاں، ٹوکریاں جن میں میلے کپڑے، جھوٹے برتن، جوتے، ٹوپیاں اور پھل بھرے ہوئے تھے۔
اچار کا مرتبان، 2-3 ناشتہ دان، انگیٹھی، کوئلے، پانی سے بھری ہوئی گڑویاں اور بالٹیاں تھیں۔ ڈبے کے ایک کونے میں خشک مٹی کی ڈھیری تھی جسے صابن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ فرسٹ کلاس کا غسل خانہ ناپاک سمجھا جاتا تھا، اس لیے سیٹھانی اور ان کے فرزند ڈبے میں ہی کلیاں کرتے اور مٹی میں مل مل کر ہاتھ دھوتے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انگیٹھی سلگا کر پوری، بھاجی، حلوے گرم کر کے تناول فرماتے۔ فرصت کے اوقات میں خراٹے لیتے اور ڈکارے مارتے۔ چند گھنٹوں میں ہی کمپارٹمنٹ کی فضا میں مچھلی کی دکان کا نقشہ بن گیا، وہی کثافت، وہی بو، وہی مکھیاں۔ باہر گرد تھی اور انجن سے نکلتا ہوا دھواں، میلوں دور تک بے کیف اداس یکسانیت چھائی ہوئی تھی۔ کھیتوں میں چرتے ہوئے نحیف و نزار مویشی، جوہڑوں پر کپڑے دھوتی پانی بھرتی عورتیں، آبادیوں کے آس پاس دھول میں اٹے ہوئے لڑکے جو گاڑی کو دیکھ کر اس پر تھوکتے تھے، پتھر مارتے تھے اور اپنی غلیظ دھوتیاں کمر سے اوپر اٹھا کر مسافروں کو منہ چڑھاتے تھے۔ اسٹیشنوں پر میلی وردیوں میں ملبوس ٹکٹ چیکر بھیڑیوں کی طرح منڈلاتے پھرتے، اپاہج چھوکرے، اندھی عورتیں اور جزام کے مارے بھکاری خیرات مانگ رہے ہوتے۔ اس ماحول سے اکتا کر میں ڈائننگ کار میں جا بیٹھا۔ وہاں ایک اور طرح کا ہڑبونگ مچا تھا۔ بیرسٹر نور الحسن ایک طرف بیٹھے تھے۔ یہ چھوٹے قد کے گول مٹول سے بزرگ تھے۔ انہوں نے ہلکا نیلا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، گلے میں پھولدار ٹائی تھی، سر پر سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی تھی۔ انہوں نے سفید مونچھوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا ہوا تھا۔ بیرسٹر صاحب کے سامنے راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے کرتا دھرتا کمار اندر دیو نارائن سنگھ براجمان تھے۔ چھریرا بدن، نکلتا ہوا قد، بند گلے کا کوٹ، جودھ پوری برجس، اس پر ترچھی انداز میں فیلٹ جس میں ہیرو کا بروش لگا ہوا تھا۔ ان کے منہ میں پائپ، بغل میں بیت کی چھڑی اور ہاتھ میں 2 خطرناک شکاری کتوں کی زنجیریں تھیں جو ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے اور بیرسٹر نور الحسن کی طرف یوں دیکھ رہے تھے گویا چشم زدن میں لپک کر انہیں مرغابی کی طرح دبوچنے والے ہوں۔ کمار صاحب کے پیچھے ایک کرسی پر ست نارائن پانڈے بیٹھا تھا جو بیک وقت ان کے پرائیویٹ سیکرٹری، مصاحب، قانونی مشیر اور باڈی گارڈ کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ ست نارائن پانڈے نے سفید براق دھوتی اور زیب تن کا بنگالی کرتا پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر کھدر کی ٹوپی تھی اور اس کے ہاتھ میں بھی بہت سے زنجیروں کا گچھا تھا جن کے ساتھ انواع و اقسام کے کتے بندھے تھے اور ڈائننگ کار میں آنے جانے والے مسافروں پر بھونک رہے تھے۔ کمار اندر دیو نارائن سنگھ بڑے زور و شور سے آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست پر گرج برس رہے تھے اور بیرسٹر نور الحسن کی توند میں انگلیاں چبو کر انہیں خبردار کر رہے تھے، اگر آپ کے جناح صاحب نے پاکستان کا مطالبہ ترک نہ کیا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ بیچارے بیرسٹر صاحب مرن جان مرنج بزرگ نظر آتے تھے اور بڑے تحمل سے کمار صاحب کی لان تان برداشت کر رہے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنی ترکی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی تو کمار صاحب کا ایک السیشن کتا زبان نکال کر اس کا پھندنا چاٹنے لگا۔ بیرسٹر صاحب نے جلدی سے ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لی تو کتے نے اپنے اگلے پاؤں ان کی توند پر رکھ دیے اور ان کے سر کی جانب لپکا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ست نارائن پانڈے اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، مولوی جی ذرا سنبھل کے، ای کتوا بڑا ظالم ہووت، تمہاری ٹپیا کا پھندنوا اس کو بھڑکاوت جاوت ہوو، جان بچانا چاہت ہو تو ای ٹپیا اتار کے باہر پھینک دیو۔ ہاں۔ کمار اندر دیو نارائن نے کتے کو پیچھے ہٹایا اور آنکھ مار کر ست نارائن پانڈے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بھاگل پور کا اسٹیشن آیا تو بیرسٹر نور الحسن ایک گھوڑا گاری پر سوار ہوئے، کمار صاحب ایک بیوک پہ سوار ہوئے اور پانڈے درجن بھر کتوں کے ساتھ ایک ویگن میں جا کر بیٹھ گیا جو کمار صاحب نے خاص کتوں کے لیے بنوائی تھی۔ اس میں ہر کتے کے لیے سپرنگ والی نشست تھی۔ ہر نشست کے اوپر تازہ ہوا کے لیے جالی سے ڈھکے ہوئے گول سوراخ تھے۔ یہ ویگن کتوں کی سواری کے علاوہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے والنٹیئرز کے لیے ہتھیار سپلائی کرنے کا فرض بھی انجام دیتی تھی۔
ہندو مسلم فسادات کے موقع پر مسلمان لڑکیوں کو اغوا کرنے کا کام بھی اسی سے لیا جاتا تھا۔ اسٹیشن پر مجھے لینے کے لیے کلکٹر مسٹر ایڈون ٹیری پریڈو خود آئے۔ وہ مجھے اپنے بنگلے پر لنچ کے لیے لے گئے۔ وہاں انہوں نے میرا تعارف ڈی آئی جی، ایس پی اور ڈی ایس پی سے کروایا۔ یہ سب انگریز افسر تھے اور میرا جائزہ لینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد میں نے دفتر جا کر اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے کا چارج سنبھالا اور سول لائن کے ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی۔